بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اعصابی کمزوری، عصبی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، ضعف عصبی، یہ پٹھوں کی کمزوری، پٹھے کسی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ عصبی نظام کے اندر جب وہ خلل واقع ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات ہی بے شمار ہیں۔ جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری، پرانے بخاروں کی وجہ سے، اور پرانا ریشہ نزلہ زکام رہنے کی وجہ سے بھی اعصابی اور پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، اور شوگر ذیابیطس کی وجہ سے بھی کثرت ملاپ اور نشہ اور ادویات کا چیزوں کا استعمال کر لینا، اس کی وجہ سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خواہ وہ نشہ کسی قسم کا ہو، اور اس کی وجہ سے پٹھے کمزور ہو کے شدید عصبی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ عام کمزوری کی تمام علامات ہیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ذرا سا کام کیا، معمولی کام کیا اور تھکن محسوس ہونے لگی۔ جب تھکن محسوس ہوگی، اعصابی مریض ہوگا، پٹھوں کا مریض ہوگا، تو اس میں چڑچڑاپن، غصہ ضرور ہوگا۔ کمزور آدمی کو غصہ تو ضرور آتا ہے، اور ہمت اس کی پست ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ نہ کسی چیز کو کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کے کرنے کا وہ مشورہ دے سکتا ہے۔ اکثر بے خوابی رہتی ہے، پریشانی، ہر وقت پریشان رہتا ہے، دل اس کا دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور چہرے پہ رونق نہیں ہوگی، بے رونقی ہوگی، اور یہ کثرت احتلام کی وجہ سے بھی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب پتہ نہ چلے کہ بیماری کس وجہ سے ہے، تو ایسے مریض کو خمیرہ مروارید استعمال کروایا جائے۔ یہ صبح شام 5 گرام چھوٹا چمچ چائے والا، اور ایسے مریض کی جو باتیں ہیں، یعنی جو کہانی وہ سنا رہا ہے، اس سے جو وہ دل سے سننی چاہیے۔ اگر اس کی بات کو سنو گے نہیں تو وہ پھر ایسے معالج کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور دوسرے کے پاس سے تیسرے کے پاس چلا جائے گا، وہ معالجوں کو ہی تلاش کرتا رہے گا۔ سب سے پہلے مریض کا یہ جاننا چاہیے کہ اس کا سبب کیا ہے، پٹھے کمزور کیوں، عصبی کمزوری اس کے اندر پیدا کیوں ہوئی ہے۔ اور جب پتہ یہ چل جائے تو یا تو خمیرہ مروارید کھلا لو، یا خمیرہ گوزوان امبری جوائر والا، یہ چھوٹی چمچ، اور اس کے لیے لبوب کبیر بنی بنائی بازار سے مل جاتی ہے، ہر دواخانہ آج کل بنا رہا ہے، اس کا استعمال بھی کرایا جائے۔ اور اگر گھر کے اندر کسی نے دوائی بنانی ہے، 40 سال سے عمر زیادہ ہے، تو وہ سالاجید کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ سالاجید 3 گرام، سالم مصری 3 گرام، موچ رس 3 گرام، اور مستگی رومی 3 گرام۔ اسی طرح مغز تمر ہندی، یعنی بڑی والی جب یہ تمر ہندی، یہ 3 گرام،
جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے املی کلاں، بڑی املی، تمر ہندی طبیب حضرات پنساری اس کو تمر ہندی کا کہتے ہیں، وہ 5 گرام، تو اس کی جگہ وہ کوٹ کے گولیاں بنائی جائیں، اور وہ گولی کسی شہد سے، پانی سے، ادرک کے پانی سے، گھی کوار گندل کے پانی سے آپ بنا لیں۔ اور ایسے مریض کو چاہیے کہ صبح ہلکی ورزش ضرور کرے، اور سرسبز جگہ پہ، سرسبز باغات کے اندر کھلی جگہ پہ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی جب سیر ضرور کریں۔ غذا اور پرہیز، کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اور کھانا کھا کے 1 گھنٹہ بعد ہیں، ایسے مریض کو جب وہ آرام کرنا چاہیے۔ اور بکری ہے، دمبا ہے، پرندوں کا گوشت، مکھن ہے، مغزیات ہیں، یہ اس کے لیے بہت اچھی ہیں۔ مٹھائیاں یعنی مٹھائی، آلو، گوبھی، بیگن وغیرہ مریض کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو یہ 3 چیزیں بہت اچھی ہیں۔ ایک تو یہ سنڈ، اور دوسرا گوکھرو، اور تیسرا اسگند۔ سنڈ، گوکھرو اور اسگند برابر وزن، مثلا 10 تولہ کوٹ کے باریک کر کے رکھ لیں۔ 1 چائے والا چمچ صبح، دوپہر، شام پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ ایسے مریض کو چاہیے کہ کسی نہ کسی تیل کی مالش ضرور کیا کریں، دن کے وقت کر لیں، رات کے وقت کر لیں، اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آج کل اعصابی مسئلہ تو تقریباً ہر آدمی کو ہے۔ کھانا پینا جو ہے، ہماری کھانے پینے کی جو اغذیات ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہے، 2 نمبر چیزیں ہیں۔ تو اپنے اعصاب اور اپنے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، خصوصاً 40 سال کی عمر کے بعد ہے، انسان کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور استعمال کرنی چاہیے، یعنی وٹامن کے طور پہ کوئی چیز اگر کچھ نہیں ملتا تو بھنے ہوئے چنے ہی، یہ گرمی اور سردی کے اندر، خزاں اور بہار کے اندر 1 بڑا چمچ کھا لینا چاہیے۔ دودھ ملے تو بہت اچھا ہے، دودھ نہیں ملتا تو پانی کے ساتھ ہی، یہ بھی اعصاب اور پٹھوں کے لیے، لیکن یہ 1-2 دن سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے جو انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی طاقت والی چیز، اور اگر پھل میسر آ جائیں، فروٹ میسر آ جائیں، ڈرائی فروٹ اگر مل جائیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ بہرحال ہے، ایک تو یہ ہے کہ اعصابی جو مسئلہ لوگوں کا، اور دوسرا یہ ہے کہ 40 سال کے بعد والی عمر، اس میں کوئی نہ کوئی طاقت والی چیز کھا لینی چاہیے۔ سمجھ آ جائے تو ضرور استعمال کریں اور کروائیں۔ بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔